اللہ بڑی خوش بختی ہے کہ ہم لوگ ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ بھی برکتوں کا ذریعہ ہے، ختم قرآن وہ اس سے بھی زیادہ برکتوں کا ذریعہ ہے، اور اتنے مسلمانوں کا ایک دم جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھنا ہوگا وہ خود اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہارے چہروں کو نہیں دیکھیں گے کہ خوبصورت ہے تو بخش دیں گے اور اچھا نہیں ہے تو اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ تمہارے مالوں کو دیکھیں گے کہ مالدار ہے تو جنت میں، نہیں ہے تو اس کو دوزخ میں، ایسا نہیں ہے۔ پھر بنیاد کیا ہے، معیار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہے کہ جس کا دل اللہ کو پسند آئے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جس کے عمل اللہ کو پسند آئیں گے اسی کے لیے اللہ جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اب دیکھیے، جس چیز پر اللہ کی نگاہ ہے ہمیں اس کی فکر بہت کم ہے، اور جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہی نہیں ہے ہمارا سارا دن اسی میں گزرتا ہے۔ صبح اٹھنے سے رات سونے تک ہم لوگ یا مال کمانے میں ہیں یا اپنے جسم کو سنوارنے میں ہے، اور ان دونوں کو اللہ نے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور جو چیز اللہ نے دیکھنی ہے وہ میرا اور آپ کا دل ہے۔ اس پر میرے محترم عزیزوں ہماری نگاہ، ہماری توجہ، ہماری فکر جو ہے یہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تمہارا دل چیر کر دیکھیں گے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت نکلی تب تو ٹھیک ہے، اور بھائی اگر اس میں سے دنیا کی محبت نکل آئی، نفرتیں، بغض، کینہ نکل آیا، تو یاد رکھیں یہ دل ہمیں بہت نقصان دے دے گا۔ تو دل کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ دل بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس دل پر زنگ بھی لگ جاتا ہے، یہ دل ویران بھی ہو جاتا ہے، یہ دل مر بھی جاتا ہے۔ تو یہ دل کی جو بات میں کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ قرآن اور دل ان دونوں کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی دل بنا ہی قرآن پاک کے لیے ہے۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پھر کہاں اترا ہے قرآن؟ اللہ نے خود بتایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے حبیب یہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے، جبریل لے کر آئے ہیں۔ اب کہاں اتارا گیا؟ فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے حبیب یہ قرآن سیدھا ہم نے آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے۔ تو قرآن اور دل ان کا سب سے گہرا تعلق ہے، اور دلوں سے ہی منتقل ہوتا ہوتا یہ قرآن آج ہم سب حافظ قرآن جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ان تک پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، دل میں جو نور اللہ نے اتارا تھا قرآن کا، وہ وہاں سے ہوتے 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 آج الحمدللہ ہر حافظ قرآن کے دل میں موجود ہے۔ اسی لیے حافظ قرآن کے دل کی مبارکباد اور اس کے دل کی تعریف اس وقت کی گئی تھی جب زمین و آسمان بھی نہیں بنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام، کہ ابھی زمین و آسمان اللہ نے نہیں بنائے تھے، زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا، ارے مبارک باد ہے وہ امت جس کے اوپر یہ قرآن اترے گا جسے اللہ پڑھ رہے ہیں۔ وطوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، اور بڑی مبارک باد کی مستحق ہیں وہ زبانیں جو اس کلام کو پڑھیں گے جسے خود اللہ پڑھ رہے ہیں۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا،
اور مبارکباد ہو ان سینوں کو جو اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ علماء نے لکھا کہ یہ حافظ قرآن کو اللہ کے فرشتے اس وقت مبارکباد دے رہے ہیں جب اللہ نے ابھی زمین و آسمان بھی نہیں بنائے تھے۔ اتنے بابرکت ہیں وہ دل جن میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، دل کا قرآن پاک سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ دل اگر قرآن اس میں نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل ویران ہے۔ اب دیکھو نا، کوئی گھر ہے اور اس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ویران گھر ہے، یہ تو کوئی کرائے پہ بھی نہیں لے گا، پتہ نہیں اس میں جنات ہی نہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذی لیس فی قلب جوفہ شیء من القرآن، کہ وہ دل جس کے اندر قرآن پاک کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی محفوظ نہیں، اسے کچھ قرآن یاد ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالبیت الخرب، اس دل کی مثال ویران گھر کی طرح سے ہے کہ جس طرح کوئی ویران گھر ہو اس میں کوئی نہیں رہتا، ایسے ہی یہ ویران دل ہے جس میں اللہ کا قرآن ہی نہیں بستا ہے۔ ایسے دل کو ہمارے نبی نے ویران دل فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، میں اور آپ، ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں ہمارا دل کتنا آباد ہے۔ سب سے زیادہ آباد دل حافظ قرآن کا ہوتا ہے، جس کے دل میں پورے کا پورا قرآن محفوظ ہوتا ہے، وہ سب سے آباد دل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جس کو اس سے کم یاد ہو، پھر وہ جس کو اس سے کم یاد ہو۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری اپنی امت کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ دیکھو، کسی کا باپ دنیا سے جانے لگے یا اس کو اپنے والد سے، کسی بزرگ سے بڑی محبت ہو اور وہ کہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تو ہم اپنی جان لگا دیں گے، وہ کام کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ بھائی ابا جی نے کہا ہے، فلاں بزرگ نے کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی دو خواہشیں ہیں، میں آج آپ سارے مجمع والوں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ چلو ہم کچھ نہیں کر سکے نا، تو اپنے نبی کی دو خواہشوں کو پورا کر دیں۔ صرف دو خواہشیں ہمارے نبی کی ہیں قرآن کے حوالے سے، اگر وہ خواہش پوری کر دی، امید یہ ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں قیامت میں اللہ کے حبیب کی شفاعت مل جائے گی۔ وہ دو خواہشیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، میرا دل کرتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ یہ ہمارے نبی کی خواہش ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ اب جس بھائی کو سورہ یاسین نہیں آتی ہے وہ نیت کر لے۔ دیکھو، حافظ قرآن اگر پورا قرآن یاد کر لیتا ہے تو یار سورہ یاسین کون سی کوئی بڑی صورت ہے، 2-3 ورقوں کی تو صورت ہے ساری۔ اگر آپ تھوڑی تھوڑی بھی یاد کرنا شروع کریں گے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میں آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ کے نبی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ حضور کتنا خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میری خواہش کے بارے میں سنتے ہی عمل کر لیا اور اس کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، کہ جو سورہ ملک ہے 29ویں پارے کے شروع میں 1 ورقے کی صورت ہے، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت محفوظ ہو جائے، سورہ ملک، سورہ یاسین۔ اچھا، جب آپ اس کو یاد کر لیں گے آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو آدمی دن کے شروع میں یعنی صبح صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس کے جتنے اٹکے ہوئے کام ہیں اس صورت کی برکت سے اللہ اس کے سارے ہی کام بنا دیں گے۔ اب بتاؤ، یاد کرنے سے نبی بھی خوش، ہمارے دنیا کے کام بھی بن رہے ہیں اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو رہے ہیں۔ اور سورہ ملک جو رات کو پڑھ کر سو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات اس کی موت آ گئی تو اللہ قیامت والے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ مرا بستر پہ ہے اور اٹھ شہیدوں کے ساتھ رہا ہے۔
اور جو سورہ ملک رات کو پڑھ کے سوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو اس کو پڑھ لے رات سونے سے پہلے تو قیامت والے دن یہ صورت اس کی شفاعت کرے گی اور اسے جنت میں لے کر جائے گی، اور وہ صورت تبارک الذی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے رات کو، جب یہ مرے گا اور قبر میں اتارا جائے گا تو یہ صورت اس کو عذاب قبر سے محفوظ کروائے گی اللہ سے کہہ کر۔ اب دیکھیے اللہ کے حبیب کی خواہش بھی پوری ہوئی، ہماری دنیا کے کام بھی بنے، قبر بھی سنوری، آخرت کے کام بھی بنے، تو بھائی اس سے زیادہ اور ہمارے لیے کیا خوش بختی ہوگی۔ تو نیت کر لیں کہ جس دل میں قرآن محفوظ نہیں ہوتا وہ دل ویران گھر کی طرح سے ہوتا ہے، ہم نے اپنے دل کو ویران نہیں ہونے دینا۔ اس میں سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے، اس میں سورہ ملک کو محفوظ کریں گے، ہمارا دل آباد بھی ہوگا، اللہ پاک ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کی ہم سب بھائی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ان دو صورتوں کو ہم نے ضرور یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیں کہ یہ دل مردہ بھی ہو جاتا ہے، اور جب یہ دل مر جاتا ہے نا پھر اس میں نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا میرا دل زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ اس کا بھی ٹیسٹ قرآن پاک سے ہی ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، کہ اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے تیرا دل زندہ ہے یا مر چکا ہے تو 3 جگہوں پر تجھے پتہ چلے گا۔ اپنے دل کو 3 جگہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا، تجھے خود پتہ چل جائے گا تیرا دل زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ سب سے پہلے فرمانے لگے عند سماع القرآن، قرآن پاک کو سننے کی جو مجلس ہے اس وقت اپنے دل کو ذرا دیکھنا کہ کیا تمہارا دل قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سننے میں لگتا ہے۔ اگر تمہارا دل قرآن پڑھ کر خوش ہوتا ہے، قرآن سن کر خوش ہوتا ہے تو مبارک ہو، تمہارا دل زندہ ہے۔ اور اگر قرآن سنتے وقت تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تمہیں پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، تو فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، تو پھر تیرا دل مر چکا ہے۔ فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يُعْطِيَكَ قَلْبًا آخر، تو اللہ سے مانگ اللہ تجھے کوئی زندہ دل عطا کرے، تیرے دل میں زندگی نہیں ہے۔ اب میں بھی اور آپ بھی ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا قرآن پڑھتے اور سننے میں ہمارا دل لگتا ہے؟ اگر تو قرآن میں اتنا ہی دل لگے جتنا فیس بک میں دل لگتا ہے، جتنا واٹس ایپ پہ دل لگتا ہے، جتنا ٹویٹر پہ دل لگتا ہے، جیسے وہاں طبیعت جمتی ہے، اگر قرآن پڑھنے میں بھی طبیعت ایسی ہی جم رہی ہے تو الحمدللہ ہمارا دل زندہ ہے۔ اور بھائی اگر قرآن پڑھنے کو جی ہی نہیں چاہتا اور باقی سارے کام کرنے میں طبیعت جمتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا دل مر چکا ہے، ہمیں اللہ سے اپنے دل کی زندگی مانگنی پڑے گی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن اور دل یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دل قرآن سے ہی آباد ہے اور دل ہی کی زندگی قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ جس طرح دل ویران ہوتا ہے، مر جاتا ہے، ایسے ہی اس دل پر زنگ بھی لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جس لوہے پر زنگ لگ جائے، آپ اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اکھڑ جاتا ہے، جمتا نہیں ہے۔ اسی طرح جس دل کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے نا، وہ نیکی کی بات سنتا ہے، 2 منٹ کے بعد اس کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ جمتی نہیں ہے اس کے دل میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، پتہ نہیں دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو۔ بھائی زنگ لگا ہوا ہے دل کے اوپر، اس کو اتاریں۔ جب یہ زنگ اترے گا پھر خود بخود جی چاہے گا نیک کام کرنے کے لیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حل بتایا، فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ دلوں کا زنگ اترے گا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریگ مال بتایا کہ دل کا زنگ کیسے اترتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن،
ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارے دل کا زنگ اترے گا، اور دوسرا فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو، تم جتنا زیادہ قرآن پڑھو گے اللہ تمہارے دل کا اتنا ہی زنگ اتار دیں گے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کے دل صاف تھے، اولیاء کرام کے دل بہت پاکیزہ اور صاف تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پاک اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ قرآن پڑھ پڑھ کر اللہ نے ان کے دلوں کو صاف اور پاک کر رکھا تھا، ان کے دلوں پہ زنگ جمتا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ سب اللہ کے ولی بن گئے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دل نہیں لگایا، جس کی وجہ سے ہمارے دل میلے ہو گئے۔ اب قرآن پڑھیں گے تو یہ زنگ اترے گا، ورنہ بھائی یہ زنگ نہیں اترنے کا۔ اب میں آپ کو کچھ نقشہ تھوڑا پیش کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، اور اتنا پڑھا کہ پڑھ پڑھ کر ان کے دلوں کے زنگ اللہ نے اتار کر ان کے دلوں کو پاک کر رکھا تھا، اور زنگ لگتا ہی نہیں تھا ان کے دلوں پر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی۔ اب جس نوجوان کی شادی ہو اور پہلی رات وہ اپنے دلہن کے پاس جائے تو کیا جذبات اس کے ہوتے ہیں یہ ہر شادی شدہ آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اب وہ یہ دولہا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور بیوی سے جا کر کہنے لگے اجازت ہو تو 2 رکعت پڑھ لوں، تو بیوی نے کہا پڑھ لیجئے۔ تو وہ سمجھی بھئی شاید ہم جیسا ہوگا، انا اعطیناک قل هو اللہ پڑھ کے آ جائے گا۔ انہوں نے تو بھائی نماز کی نیت باندھی اور ایسا قرآن پڑھنے میں مگن ہوئے، جنت کی آیتیں آتی تو جنت میں گھوم جاتے، دوزخ کی آیتیں آتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ پوری رات قرآن پڑھتے 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 گزر گئی اور صبح فجر کی اذانیں ہو گئی، اور جو ہی فجر کی اذان ہوئی انہوں نے روزے کی نیت کر لی۔ اب سارا دن روزے سے گزارا، اگلی رات آئی، پھر بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے اجازت ہو تو قرآن پڑھ لو۔ بیوی نے کہا پڑھ لیجئے۔ پھر نماز کی نیت باندھی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر ساری رات نماز میں گزار دی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے اور اس اللہ کے بندے کو ہوش ہی نہیں کہ میری شادی ہوئی ہے، میری بیوی میرے انتظار میں ہے، رات نفلوں میں دن روزے کے ساتھ۔ تو سسر نے بہو سے پوچھا کہ میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو اس نے بڑے اچھے انداز میں شکایت کر دی، کہنے لگی میں نے آپ کے بیٹے جیسا نیک آدمی دنیا میں نہیں دیکھا، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات وہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے، میں نے ایسا نیک انسان دنیا میں نہیں دیکھا۔ باپ سمجھ گیا کہ قصہ کیا ہے، وہ سیدھے حضور کی خدمت میں گئے اور جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ عبداللہ کی کارگزاری ہے، ساری رات یہ نفل پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، بیوی کو تو وقت ہی نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا عبداللہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات فرمائی تھی کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بھائی تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، آرام کیا کرو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو ٹائم دیا کرو۔ اب اس زمانے میں لوگوں کو اتنا قرآن پڑھنے کا مزاج تھا کہ ان کو پکڑ کر کھینچنا پڑتا تھا کہ بھائی تھوڑا پڑھیں، اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمیں دھکا دے کر کہنا پڑتا ہے تھوڑا سا پڑھ لیا کر، یعنی وہ اتنا پڑھتے تھے انہیں روکنا پڑتا تھا، اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں دھکا لگا کر کہنا پڑتا ہے تھوڑا پڑھا کرے۔ اتنا دل ان کا قرآن پاک سے جڑا ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے صرف رمضان المبارک کے اندر وہ 61 قرآن پاک پڑھتے تھے، 61، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، 2 تو یہ 60 یہ بن گئے، اور ایک قرآن پاک تراویح کے اندر مکمل فرماتے تھے۔ صرف رمضان کے اندر 61 قرآن پاک جو انسان پڑھتا ہو، بتاؤ اس کا دل کتنا پاک صاف ہو چکا ہوگا، اور زنگ نام کی تو کوئی چیز ہی دل پر نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، مکہ سے مدینہ پیدل سفر تھا، تو 16 دن لگے ان کو، تو جاتے جاتے 16 قرآن پاک انہوں نے پورے کر لیے۔ پھر مدینہ سے مکہ واپس آئے، پھر 16 دن لگے۔
آتے آتے پھر 16 قرآن پڑھ لیے۔ تو مکہ مدینہ آتے جاتے 32 قرآن پاک جو انسان پڑھ لیتا ہو، بتاؤ اس کا دل کتنا پاک ہوگا۔ یہ ہے دل کا پاک ہونا کہ دل قرآن میں لگے، اور پڑھیں گے تو دل کا زنگ بھی اللہ تعالیٰ اتاریں گے، دل آباد ہوگا، اس کی ویرانی بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، اور ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا زین الدین، وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں تھے۔ اب دونوں بھائی جیل میں ہیں، اور وہاں پر کافی وقت انہوں نے گزارا جیل کے اندر۔ تو اب دونوں بھائیوں نے آپس میں طے کیا، یار کام تو کوئی ہے نہیں، تو ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں۔ یہ جو حافظ ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں نا، یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، تو ہمارے نبی جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ ایک قرآن حضور جبریل کو سناتے، اور ایک قرآن جبریل حضور کو سناتے۔ اور جس سال ہمارے نبی کا وصال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قرآن جبریل کو سنائے ہیں، اور انہوں نے بھی 2 قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ تو انہوں نے کہا اب ہم دور کریں گے، ایک دوسرے کو قرآن سنائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے، دونوں بھائیوں نے جیل کے اندر 80 قرآن پاک کے دور مکمل کیے ہیں، یعنی 80 دفعہ قرآن انہوں نے اپنے بھائی کو سنایا، 80 دفعہ بھائی نے قرآن علامہ ابن تیمیہ کو سنایا۔ یہ ان لوگوں کا قرآن پاک سے جڑا ہوا دل تھا، اللہ نے کیا عجیب تعلق ان کو عطا کیا تھا قرآن پاک سے۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں۔ یہ حج کے لیے آئے تو طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو 7 چکر بیت اللہ کے لگاتے ہیں تو ایک طواف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے 4 طواف کیے، اور ایک قرآن پاک 4 طواف کے اندر مکمل کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بس وہ طواف کرتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، طواف کرتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ 4 طوافوں میں ایک قرآن پاک انہوں نے مکمل کر لیا۔ اتنا دل قرآن سے جس کا جڑا ہوا ہو، میرے عزیزوں آج بہت کمی ہے قرآن پاک سے دل لگا ہوا نہیں ہے، تعلق قرآن پاک سے دل کا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناتا ہوں کہ دل قرآن سے لگا ہوا ہو تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے انسان کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حج کر کے واپس آ رہے تھے، تو کہنے لگے کہ میں جب حج سے واپسی آ رہا تھا تو جنگل سے میرا گزر ہوا، تو میں نے وہاں دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہے، بوڑھی عورت، اور دوسری طرف راستے سے منہ کر کر پردے میں یوں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ جنگل میں اکیلی عورت یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ تو میں قریب گیا، میں نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ تو اس نے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا، بلکہ سورہ یاسین کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا چلو شاید اس کا یہی سٹائل ہو، تو میں نے قریب ہو کر پوچھا اماں جان کیسے بیٹھی ہیں؟ تو اس نے 9ویں سپارے کی آیت پڑھی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ راستہ بھلا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اماں جی راستہ بھول گئی ہے۔ میں نے پوچھا اماں جی جانا کہاں ہے؟ تو اماں جی نے 15ویں سپارے کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو میں سمجھ گیا مسجد حرام سے آ رہی ہے، مسجد اقصی جانا ہے شام کی طرف۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ کب سے یہاں بیٹھی ہیں؟ تو اماں جی نے 16ویں سپارے کی آیت پڑھی، ثلاث لیال سویہ، جس کا مطلب ہے 3 راتیں پوری ہو گئی ہیں۔ تو میں نے کہا اماں جی کھاتی پیتی کہاں سے ہیں؟ 3 دن آپ کے پاس تو کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ تو اماں جی نے 19ویں سپارے کی آیت پڑھی، والذی هو یطعمنی ویسقین، جس کا ترجمہ ہے وہ اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے، وہ اللہ ہی مجھے پلاتا ہے۔ تو میں نے کہا اماں جی پھر بھی کچھ کھانے پینے کا سامان نظر آئے گا تو پھر ہی ہے۔ تو اماں جی نے پھر دوسرے پارے کی آیت پڑھی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ،
جس کا مطلب ہے اگر تم روزہ رکھ لو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب کچھ نہیں ہے تو میں روزہ ہی رکھے ہوئے ہوں، 3 دن سے میرا روزہ ہی ہے۔ تو میں نے کہا اماں جی پھر نماز وماز کیسے پڑھتی ہیں؟ یہاں پانی نہیں ہے تو وضو کیسے کرتی ہیں؟ تو اماں جی نے 5ویں سپارے کی آیت پڑھ دی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جس کا مطلب ہے اگر تمہیں پاکیزگی کے لیے پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، مطلب میں تیمم سے ہی اپنا کام چلا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا اماں جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو لے جاؤں آگے، جس قافلے سے آپ بچھڑ گئی ہیں تو میں آپ کو قافلے کے ساتھ ملا دوں گا۔ تو اماں جی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، دوسرے پارے کی آیت پڑھی کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو تمہارے اللہ کو اس کا علم ہے، مطلب اللہ نے تیرے دل میں ڈالا ہے تو ٹھیک ہے مجھے لے جاؤ۔ تو میں نے اپنا اونٹ لا کر وہاں پر کھڑا کر دیا، بھئی اماں جی اونٹ پر سوار ہو جائیں تو میں آگے لیے چلوں گا۔ تو کہنے لگے اماں جی اونٹ کے قریب آنے لگی تو میں یوں دیکھ رہا تھا، تو اماں جی نے فوراً 18ویں سپارے کی آیت پڑھی قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جس کا مطلب ہے اے نبی ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچا کر لیں۔ تو میں نے فوراً نظر جھکا لی، بھی اماں جی کو برا لگا۔ تو اماں جی جو ہی اونٹ پر بیٹھنے لگی اونٹ بدک گیا اور وہ نیچے گر گئی۔ تو میں قریب آیا، میں نے کہا اماں جی معاف کر دیں آپ کو تکلیف آئی۔ تو اماں جی نے 25ویں پارے کی آیت پڑھ دی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جس کا مطلب ہے تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے کہ پت تیرا کوئی قصور نہیں، میری کھیتی کوئی اگے آئی ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ ایسا کریں میں اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیتا ہوں، اب یہ نہیں بتکے گا۔ تو اماں جی نے جب یہ سنا تو 17ویں سپارے کی آیت پڑھی فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، جس کا مطلب ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی سلیمان علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا کی، مطلب اللہ ہی نے تیرے دل میں ڈالا تو ایڈا سمجھدار ہوندا تھا پہلے ہی باندھ دینا، میں نے دیکھنا نہ پہندا۔ تو پھر انہوں نے اونٹنی باندھی تو یہ اماں جی سوار ہوئی۔ تو سوار ہوتے ہی اماں جی نے 25ویں پارے کی آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سواری کو ہم اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، اللہ ہی نے اس کو ہمارے قابو میں دے دیا ہے۔ جب ہم چلنے لگے تو میں تیز تیز سواری کو دوڑا رہا تھا، تو اماں جی نے فوراً جب یہ میری حالت دیکھی تو 21ویں سپارے کی آیت پڑھی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو، تیز مت چلو، درمیانی رفتار سے چلو۔ تو میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ تو کہنے لگے میں نے سوچا اب میں بور ہو رہا ہوں، تو بوریت سے بچنے کے لیے عرب جو تھے وہ ہدی پڑھتے تھے، اشعار، جس سے اونٹ مست ہو جاتا تھا اور وہ چلتا تھا اپنے رفتار میں۔ تو کہنے لگے میں نے اونچی اونچی آواز میں ہدی پڑھنا شروع کر دی۔ تو اماں جی نے فوراً 29ویں پارے کی آیت پڑھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، مطلب شعر نہ پڑھو، قرآن پڑھو، تم کیوں وقت ضائع کر رہے ہو۔ کب میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اماں جی نے پھر 21ویں پارے کی آیت پڑھی وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جس کا مطلب ہے اپنی آواز کو پست رکھو، اونچا مت بولو۔ تو میں پھر آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے لگ گیا۔ تو کہنے لگے میں نے چلتے چلتے اماں جی سے پوچھا اماں جی آپ کے خاوند زندہ ہیں؟ تو اماں جی نے 7ویں سپارے کی آیت پڑھی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہیں بتائی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ تو میں چپ کر گیا، میں کہ اب میں نہیں بولوں گا۔ چلتے چلتے سامنے کہتے قافلہ نظر آ گیا جس سے یہ اماں بچھڑ گئی تھی۔ تو میں نے کہا اماں جی وہ قافلہ تو سامنے ہے، اب یہ بتائیں اس قافلے میں آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، خاوند ہے، بیٹا ہے، کسے تلاش کروں میں جا کر؟ تو میں نے کہا اب تو اماں بھولے گی۔ تو اماں جی نے 15ویں سپارے کی آیت پڑھ دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ تو
تو میں سمجھ گیا اماں جی کے بیٹے ہوں گے قافلے میں۔ تو میں نے کہا اماں جی قافلہ تو بہت بڑا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کہاں تلاش کروں آپ کے بیٹوں کو؟ تو اماں جی نے 14ویں سپارے کی آیت پڑھی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ ستاروں سے وہ راستوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اماں جی کے بیٹے گائیڈ ہیں جو آگے ہوتے ہیں، ستاروں سے راستوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اماں جی ان کے نام تو بتا دیں، میں کون سا انہیں جانتا ہوں؟ تو میں نے کہا اب تو اماں بولے گی لازمی۔ تو اماں جی نے پھر آیتیں پڑھنا شروع کی 16ویں سپارے کی، یا زکریا انا نبشرک بغلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ تو میں سمجھ گیا زکریا، یحییٰ، موسیٰ یہ اماں جی کے بچوں کے نام ہیں۔ تو میں گیا، میں نے کہا بھئی زکریا، یحییٰ، موسیٰ ہے کوئی جن کی اماں پیچھے رہ گئی ہے تو وہ وصول کر لیں، میں لے آیا ہوں۔ تو 3 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے مجھے سلام کیا، کہا جی چلے، ہم تو خود بہت پریشان تھے۔ جب گئے تو بچوں نے جاتے ہی اپنی ماں کو سلام کیا، السلام علیک یا اماں۔ تو اماں جی نے جواب میں پھر سورہ یاسین کی آیت پڑھی سلام قولا من رب الرحیم۔ تو جو ہی بچے بیٹھے تو اماں جی نے بیٹھتے ہی 15ویں سپارے کی آیت پڑھی فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ یہ اصل میں آیت اصحاب کہف جب بیدار ہوئے نیند سے تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ بھئی ایک بندہ بازار جائے اور پاکیزہ کھانا وہاں سے لے کر آئے۔ تو اماں جی کا مطلب تھا بھی جلدی سے مہمان کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ تو وہ جلدی سے انہوں نے دسترخوان لگایا، چیزیں کھانے کی رکھ دی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں بڑا پریشان، یار یہ کیا چیز ہے، قرآن قرآن قرآن۔ کہنے لگے جو ہی دسترخوان لگ گیا تو اماں جی نے مجھے دیکھا اور 29ویں سپارے کی آیت پڑھی کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، جس کا مطلب ہے کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان دنوں کا جو تم پیچھے گزار کے آئے ہو، یعنی تم نے میری خدمت کی، اب تمہاری میں کرتی ہوں، کھاؤ بھائی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے کہا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے یہ کیا بلا ہے۔ تو ان کے بچوں سے کہا بھائی بتاؤ یہ کیا ہے؟ بچے کہنے لگے چچا جان 40 سال ہو گئے ہیں ہماری ماں نے اپنی زبان سے سوائے قرآن کے آج تک کوئی لفظ نہیں نکالا ہے۔ انہوں نے ہمیں کچھ کہنا ہوتا ہے تو آیت پڑھتی ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اماں جی کیا کہہ رہی ہیں۔ ہم کچھ پوچھتے ہیں تو جواب میں کوئی آیت ہی پڑھتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اماں جی یہ کہہ رہی ہیں۔ تو ہم نے 40 سال سے اپنی ماں کی زبان سے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے تب اندازہ ہوا کہ لوگوں کا قرآن سے اتنا بھی تعلق ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہماری زبان پر تو ایک آیت جاری نہیں ہوتی، مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، اور وہاں 40 سال سے قرآن کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں جا رہا۔ اب میرے عزیزوں اور بھائیوں 3 نیتیں کریں، بس اب بیان میرا ختم ہے، اب تشکیل ہے۔ 3 نیتیں ہم نے کرنی ہیں۔ سب سے پہلی نیت یہ کر لیں آج کے بعد قرآن پاک سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک کو تھوڑا سا پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ دیکھیے اگر آپ مثلا کہتے ہیں جی میرا وضو نہیں رہتا ہے، مجھے وقت نہیں ملتا ہے، موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں، بغیر وضو کے موبائل میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو انگلی لگا کر آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ آفس میں ہیں، دکان پر ہیں، سفر میں ہیں، کہیں فارغ بیٹھے ہیں تو موبائل آن کریں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 ورقہ بھی روزانہ پڑھ لیں گے تو قرآن سے ہمارا کچھ تو تعلق قائم ہوگا۔ اللہ دیکھ کر خوش تو ہوں گے میرے بندے کتنے اچھے ہیں، میرے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ایک تو یہ نیت کر لیں۔ دوسری نیت یہ کر لیں کہ وہ صورتیں جو آپ کو زبانی آتی ہیں، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان صورتوں کو ترجمے سے یاد کریں
تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے آپ اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، پھر آپ کو نماز میں مزہ آئے گا۔ اور وہ جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ 2 صورتیں، سورہ یاسین اور سورہ ملک، اس کو زبانی یاد ہم نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنا ہے، اور حضور کی خواہش پوری ہوئی، اللہ کے حبیب ہماری خواہش پوری کریں گے۔ اور ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ قیامت میں اللہ کے حبیب ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے کہہ دیں یا اللہ یہ میرا ہے، اسے معاف فرما دے۔ یہ خواہش حضور ہماری پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری نیت یہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیں۔ دیکھیے ہمارے بھائی طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کا ایک بیٹا اس نے قرآن سنایا، دوسرے بیٹے اس نے قرآن سنایا، تیسرا بیٹا اس نے قرآن سنایا۔ آپ بتائیں 3 بچوں کے قرآن کا نور جب ان کی قبر میں پہنچا ہوگا تو ان کی قبر کتنی منور ہو گئی ہوگی، وہ کتنے خوش ہوں گے آج اللہ پاک سے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اچھی تجارت کرایا، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا آیا، آج میرے سارے بچے قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسی ہی تجارت آپ بھی کر دیں۔ دیکھو ہم 2 بھائی ہیں، میں بڑا ہوں، دوسرا مجھ سے چھوٹا ہے۔ ہمارے ابا جی نے ہم سے کوئی بڑے بڑے کام نہیں کروائے، وہ بیچارے مزدوری کر کے دنیا سے گئے، مجھے حافظ بنا دیا، چھوٹا بھائی بھی حافظ ہے، ہماری ایک ہمشیرہ بھی حافظ ہے۔ اب ہم تینوں نے قرآن پاک رمضان میں سنایا، ہمارے ابا جی قبر میں ہیں، تو یہ تینوں کے قرآن کا نور جب ان کو قبر میں پہنچ رہا ہوگا، بتاؤ ان کے مزے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ اب میں جو بیان کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے مل رہا ہے نا، جو میں نے حدیثیں پڑھی، آیتیں پڑھی، تو وہ سارے کا سارا ثواب میرے سے ہو کر میرے ابا جی کو بھی قبر میں جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، موت پتہ نہیں کب آ جائے، آپ بھی ایسی تجارت کر جائیں کہ آپ جب قبر میں ہوں تو آپ کو بھی انوارات کے خزانے اللہ قبروں میں پہنچائیں، اپنے ایک بچے کو تو حافظ قرآن بنا کر دنیا سے چلے جائیں، پھر بے فکر ہو کر مریں، آپ کو اللہ ایسی راحت کی موت دیں گے کہ آپ سے زیادہ راحت کی موت کسی کو بھی نہیں ملے گی، کیونکہ تسلی ہوگی نا کہ اب میرے تو بھائی مزے ہو گئے، قبر میں مجھے سکون ملتا رہے گا۔ دیکھیے ایک حافظ قرآن قیامت میں 10 وہ لوگ خاندان کے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے ان کو نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ ایسا تاج دیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایسا لباس اللہ پہنائیں گے لا تقوم لہا، کہ پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیں گے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ بھائی مزے ہی مزے ہیں حافظ قرآن کے والدین کے۔ تو اب میرے عزیزوں آپ بھی نیت کر لیں، ہمارے مولانا صہیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا دے، انہوں نے اپنا وقت قرآن پاک کے پڑھانے میں لگایا ہوا ہے، ماشاءاللہ حفظ کا درجہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کی جگہ بھی عطا فرمائی، اس کی تعمیر بھی اللہ انشاءاللہ پوری فرما دیں گے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمیں ان پر اعتماد ہے کہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، میں نے امتحان بھی لیا ان کے درجے کا، ماشاءاللہ اچھی ترتیب سے بچوں کو چلاتے ہیں۔ اب آپ سے عرض ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے بہت اچھی بات ہے، ورنہ بھتیجا، بھانجا، کوئی پوتا، کوئی نواسا، کوئی تو ہوگا جو 5ویں پاس ہو چکا ہے، اب وہ حفظ کے مناسب اس کی عمر ہے، تو آپ بس چپکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ اور حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی خود نیکی نہیں کر سکتا کسی دوسرے کو نیکی کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ اس کو بھی کرنے والے کے برابر ہی ثواب دیں گے۔ حافظ تو بنے گا وہ، لیکن ثواب سارا آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ اس لیے بھائی آپ سب نیت کر لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، تاکہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اس موقع پر جو دعائیں مانگیں اللہ انہیں بھی قبول فرمائے۔ بدعات کے مدرسے کا عید کے بعد اس کی کلاسیں شروع ہوئی، پہلے سال ادھر وہ جہاں پر آپ آئے تھے نا قریبی مدرسے کے جہاز گراؤنڈ میں ہی آئے۔
ہاں، مولانا فرما رہے کہ جس طرح بچوں کے لیے ہماری ترتیب ہے، ایسی خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، اور ساری تربیت بچے کی عورت نہیں کرنی ہوتی ہے، گھر میں ماں ہے، بہن ہے، جو بھی ہے۔ تو ان کے لیے پیچھے ایک گھر ہے، وہ آپ حضرات مولانا سے پوچھ لیجئے گا، اس گھر میں ماشاءاللہ انہوں نے کورس شروع کیا ہوا تھا خواتین کے لیے عالمات کا، تو وہ بھی عید کے بعد اس کے داخلے شروع ہو جائیں گے۔ جو بچیاں اسکول کالج پڑھتی ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں، اور جو پڑھ کے فارغ ہو چکی ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اس میں 2 سالہ کورس بھی ہے، 6 سالہ کورس بھی ہے، وہ جو بھی مشورے سے ترتیب ان کی چل رہی ہے، آپ لوگ اپنی خواتین کو اس میں بھائی شریک کریں۔ انشاءاللہ جب وہ بچیاں دیندار بنیں گی، اگلے گھروں میں جائیں گی، وہاں بھی انشاءاللہ دینداری پھیلائیں گی، اور اللہ پاک ان سے کام لے لیں گے۔ اس کی بھی ہم سب نیت کریں، تو سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔